بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس اسلامی زندگی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو دجال کے کچھ ایسے راز کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ خدائی کا دعویٰ فرما رہا ہوگا اور ایسا نہ ہوگا کہ وہ لفظ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، بلکہ پڑھے لکھے لوگ تو رہے ایک طرف۔ البتہ یہ دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض روایت میں دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر حروف تہجی کے ساتھ الگ الگ کر کے لکھنے کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی یہ لفظ اس طرح کافر لکھا ہوگا، اور بعض روایت میں حروف تہجی کے ساتھ لکھے ہونے کی تصریح نہیں ہے، اس لیے اس نکاروں کی راہ میں حروف تہجی والی روایت راجح ہے۔ تاہم معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ لفظ حقیقت اس آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا؟ یہ حدیث میں اس کا معجزی معنی مراد ہے، سو اس سلسلے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء اس کا معجزی معنی مراد لیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دجال اکبر کے چہرے پر ہی ایسی علامت ہوگی جس سے اس کا حادث ہونا ثابت ہوتا ہوگا۔ ان علامات کو لفظ کافر سے ذکر فرما دیا گیا ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کتابت اپنی حقیقت معنی میں ہی ہے، اور حقیقی طور پر اس آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید علامات ہوگی جن سے اس کا حادث ہونا ثابت ہوتا ہوگا۔ ان علامات کو لفظ کافر سے ذکر فرما دیا گیا ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کتابت اپنی حقیقت معنی میں ہے، اور حقیقی طور پر اس آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کے کافر اور اس کی جھوٹ واضح علامات اس کے چہرے پر ہی نمایاں فرما دے، تاکہ ہر آدمی اسے شناخت کر سکے، اس کے جھوٹا اور کافر ہونے کا یقین کر سکے، اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری قابل وضاحت بات دجال اکبر کی جنت اور جہنم سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی رسی خوب دراز کر دیتا ہے، اور جب اسے سزا دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لیے پھرتا ہوگا۔ جبکہ کسی پر اپنے انعام کرنا چاہے گا تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو اسے اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ بظاہر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ لوگ جب اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو خوف زدہ ہوں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، خاص طور پر جب وہ یہ دیکھیں گے جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب نہیں مانا، دجال نے انہیں بھڑکتی ہوئی شعلوں کی زر کر دیا، وہ مزید مرعوب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس چیزوں کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی نظریہ، ان کی سوچ کو دھوکہ اور غلط فہمی ہوگی۔ حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو آگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی اور ان کی نظر کا دھوکہ ہوگا۔ حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بے کھٹ کے دجال جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ رہی یہ بات کہ کیا واقع دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، یہ نعمت و راحت اور سزا و تکلیف سے کنایا ہے۔ سو اس سلسلے میں محدثین نے دو رائے اختیار کی ہیں۔ جن محدثین نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دجال کو جس جنت اور جہنم پر حکم چلانے کا موقع عطا فرمائے گا اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی رہی ہوگی، لیکن اندرونی اور حقیقت کیفیت اس کی برعکس ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ دے اور ایمانی بصیرت سے کام لے۔ اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال ان پر اپنے انعام و کرام کی بارش برسا دے گا، یوں ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، تاہم آخرت میں اس کی عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کی بجائے اس کے موقع پر بصیرت سے کام لے تاکہ دنیا میں بھی سرخرور ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے الیاس اسلامی زندگی کو سبسکرائب کریں۔ دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجودہ گھنٹی کے بٹن پر دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔